أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه. نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا مولانا محمد عبده ورسوله. ونصدق أن سيدنا مولانا محمد المهدي الموعود قد جاء ومضى صلى الله عليه وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محترم حضرات اور خواتین، گزشتہ مرتبہ میں نے عرض کیا تھا کہ مہدی موعود علیہ السلام نے اپنے مفوضہ کام کی جو ابتدا کی وہ اپنے گھر سے کی، اور صحیح طریقہ تو وہی ہوتا ہے. کوئی کام جب شروع کیا جاتا ہے تو کام کا کرنے والا سب سے پہلے اپنے ماحول پر نظر ڈالتا ہے اور اپنے اطراف کے لوگوں کو اپنے خیالات سے اور اپنے عمل سے متاثر کرتا ہے. اس کے نزدیک رہنے والے اس کی ہر حرکت سے واقف ہوتے ہیں، اس سے اثر لیتے ہیں، اور پھر وہ تحریک چل پڑتی. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی جب اسلام کو پھیلانے کا حکم دیا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حق تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے محمد، تمہارے قبیلے کے اور خاندان کے جو لوگ ہیں سب سے پہلے ان کے سامنے اسلام پیش کرو اور ان کو ڈراؤ کہ وہ بت پرستی چھوڑ دیں. تو وانظر عشیرتک الاقربین قرآن کی آیت ہے کہ اے محمد اپنے گھر والوں کو ڈراؤ. تو مہدی موعود علیہ السلام چونکہ ہر معاملے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہیں، تو آپ نے بھی جو اپنا مشن شروع فرمایا وہ اپنے گھر سے، یعنی یہ کہ آپ کے خاندان میں جو لوگ تھے ان کو آپ نے اللہ کا ذکر سکھلایا. تو اس کی بہترین مثال ہمارے سامنے آپ کی اہلیہ محترمہ بی بی الحضادی رضی اللہ عنہا ہے کہ مہدی علیہ السلام نے ان کو اللہ کا ذکر سکھلایا. تو تاریخ سے یہ بڑے عجیب و غریب واقعات ہیں کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت شروع ہوئی تو اس کو ماننے، تسلیم کرنے اور آپ کی ہمت افزائی کرنے کے لیے جو شخصیت سب سے پہلے ہمارے سامنے آتی ہے وہ ہے ام المومنین بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہ. اور یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ مہدی علیہ السلام نے جو اللہ کا ذکر سکھلایا تو وہ سب سے پہلے بی بی الحضادی رضی اللہ عنہ، یعنی خواتین کا تحریکات میں یہ مقام ہوتا ہے کہ وہ اس تحریک کو جب لے کے آگے بڑھتے ہیں تو اس کو کامیابی اللہ تعالیٰ نصیب فرماتا ہے. یہ محض خدا کی قدرت ہے، آپ کے ہمارے عقلی مباحثوں سے اس کا کوئی تعلق نہیں. تو اب بی بی الحضادی رضی اللہ عنہ کے حالات پہ آپ غور کریں
تو بہت حیرت ہوتی ہے. ایک تو یہ ہے کہ وہ مہدی علیہ السلام کی زوجہ تھیں اور زوجہ ہونے کی حیثیت سے شوہر کی خدمت گزاری وہ انجام دیتی تھی. دوسرا یہ ہے کہ ان کو گیا ایک لڑکی پیدا ہو گئی 19 سال کی عمر 20 سال کی عمر میں بی بی کندہ بڑن. پھر اس کے 1 سال یا 1.5 سال کے اندر حضرت سید محمود پیدا ہوئے. تو ان دونوں بچوں کو سنبھالنا اور اپنے گھر کا جو کچھ بھی مفوضہ کام ہے اس کو انجام دینا اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا. اب یہاں ایک پوائنٹ میں آپ کے سامنے واضح کر رہا ہوں جو بظاہر ہماری کتابوں میں نہیں ہے لیکن چھان بین سے سمجھ میں آتا ہے، اور وہ یہ کہ جس وقت میرا سید محمود پیدا ہوئے 1.5 سال کے ہوں گے آپ، تو اسی وقت مہدی علیہ السلام کو گوڑ کی جنگ میں حصہ لینے کا موقع پیش آیا. تو گوڑ کی جو جنگ ہوئی ہے ظاہر ہے کہ وہ خود جونپور یعنی مہدی علیہ السلام کے شہر میں نہیں ہوئی، بلکہ مہدی علیہ السلام بادشاہ کے ساتھ لاؤ لشکر کے ساتھ سفر کرنے لگے. انتہا یہ کہ گوڑ کا جو مقام ہے، ریاست ہے، کیا ہے، وہاں پہنچ کر جنگ لڑنا پڑا آپ کو. تو اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ بادشاہ اپنے پورے حرم کو ساتھ رکھتے تھے، امراء اپنے حرم کو ساتھ رکھتے تھے. جو بڑے بڑے لوگ ہیں ان کی بیگمات بھی جنگ میں اپنے شوہروں کے ساتھ جاتی تھی. تو اس پر غور کرنے کے بعد ہم کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ بی بی الحدادی بھی اس جنگ میں شریک ہوئی ہیں. اب آپ مجھ سے پوچھیں گے بھئی یہ تذکرات تو ہماری کتابوں میں کہیں بھی نہیں. خیر یہ وقت نہیں ہے کہ میں اس کا جواب دوں، لیکن یہ ہے کہ جب مہدی علیہ السلام جنگ میں تشریف لے گئے، لڑائی ہوئی اور آپ نے سپہ سالار کو قتل کیا، ان دلپتی کو، اور پھر اس کے بعد آپ بے ہوش ہو گئے. تو اب یہ جو بے ہوشی تھی اس کا تعلق ظاہر ہے کہ جنگ سے کچھ بھی نہیں ہے. یعنی یہ کہ اس آدمی سے لڑ کر آپ بے ہوش ہوئے ایسی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہوا کہ اے سید محمد، ہم نے تم کو اس لیے پیدا نہیں کیا کہ تم گھوڑوں پہ بیٹھ کر کے جنگ بازی کرو اور دنیا فتوحات حاصل کرو. تم کو ہم نے اپنی ذات کے لیے پیدا کیا. تو عین میدان جنگ میں اللہ تعالیٰ کا جو یہ فرمان حضرت مہدی علیہ السلام کو پہنچا، اور پھر آپ نے یہ بھی دیکھا کہ دلپتی کو قتل کرنے کی وجہ سے اس کا دل باہر آ گیا ہے اور اس پر اس بت کی صورت ہے جس کی وہ پوجا کرتا تھا. تو اب میں یہاں یہ بھی واضح کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو سارے معاملات ہیں روحانی معاملات ہیں. جنگ میں تو ظاہر ہے بہت سے لوگ شریک ہوئے، اور خود مہدی علیہ السلام کے اطراف میں آپ کے ہمراہ ہی ہوں گے جو لوگ جنگ میں حصہ لے رہے ہیں. انہوں نے بھی دیکھا کہ دلپتی 2 ٹکڑے ہو کر کے گرا ہے، اس کا دل باہر آ گیا ہے. لیکن یہ ہے کہ ہر آدمی اس کے قلب کے اندر اس کے معبود باطل کی موجودگی اور اس کو نہیں دیکھ سکا. وہ تو مہدی علیہ السلام کی نظر تھی جو باطن کو چیر کے جاتی تھی اور باطن میں پتہ چلاتی تھی کہ بھئی وہاں خدا کا وجود ہے یا باطل کا وجود ہے. خیر حضرت بے ہوش ہو جاتے ہیں اور آپ کو لے کر آ جاتے ہیں. تو اب ظاہر ہے کہ جس مقام پر یہ جنگ ہوئی ہے وہ جونپور سے کوسوں دور، اور جو جنگ ہوئی ہے اس کے بارے میں ہماری کتابوں میں یہ لکھا ہے
کہ دلپتی اپنے قلعے سے 70 کوس دور آ کر کے میدان میں جنگ لڑا تھا. یعنی دلپتی کا شہر بھی بازو نہیں تھا بلکہ 70 کوس دور تھا. یہ ایک جنگیں جو ہوتی تھی ظاہر میدان ہی میں ہوتی تھی، آبادیوں میں تو ہو نہیں سکتی. جہاں عمارتیں ہوتی ہیں، جہاں لوگوں کے مکانات ہوتے ہیں، وہاں تو جنگ کا سوال نہیں. جنگ کے لیے تو میدان ہی کی ضرورت ہوتی تھی اور وہ جنگ لڑی گئی. تو اب ادھر حضرت بے ہوش ہو کے گرتے ہیں اور بادشاہ حسین شرقی کو اطلاع ملتی ہے، وہ سوار ہو کے آتا ہے اور پھر حضرت مہدی کو اٹھاتا ہے. اب ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ زمین پر مہدی علیہ السلام لیٹ گئے تھے یا گر گئے تھے. جب آپ کو اٹھایا گیا تو 5 پیغمبر اولو العزم وہ آئے، جیسے آدم، نوح، ابراہیم، عیسیٰ و موسیٰ. ان پیغمبروں نے آپ کو اٹھایا. تب ظاہر ہے یہ ایک باطنی نظر کا سوال ہے. تو مہدی علیہ السلام کو اٹھا کر کے سنگھاسن پہ لٹا کر کے لایا گیا. تب ظاہر ہے کہ جونپور بالکل بازو تو ہے نہیں کہ جناب یہاں سے وہاں تک آپ گویا منتقل کریں کسی زخمی آدمی کو یا کسی بے ہوش آدمی. تو وہ لازمی طور پر اس ڈیرے اور خیمے میں آپ کو پہنچایا گیا جہاں پر بی بی الحدادی موجود ہیں. ان کے دونوں بچے 1.5 کی بی بی خندہ ہیں اور گود کے میاں میرا سید محمود ہے. تو اب آپ اس بات کا اندازہ لگائیے کہ کسی عورت کو یہ معلوم ہو کہ اس کا شوہر میدان جنگ میں گیا ہے اور بے ہوش ہو کے گر گیا. ان کو تو ساری تفصیلات نہیں معلوم کہ بھئی کیوں بے ہوشی ہوئی. اب وہ تو ظاہر بدگمانی کریں گے کہ بھئی آ کر ایسا کیا واقعہ ہوگا کہ آپ گر گئے اور پھر ظاہر ہے کہ اٹھ نہیں سکتے تھے. آپ کو تخت پہ لٹا کے لایا گیا. زمانے میں ایمبولینس تو ہو نہیں سکتی. بہرحال خیر جو کچھ بھی ہے، اب بیوی وہاں بڑے صبر اور استقلال کے ساتھ مہدی علیہ السلام کی خدمت میں لگی ہوئی. تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ بی بی الحدادی رضی اللہ عنہا کے قلب اور دماغ اور ان کی ہمت اور بردباری وغیرہ ان تمام باتوں پر نظر ڈالیں کہ کیسے کیسے مرحلوں سے آپ کو گزرنا پڑتا تھا. خیر یہ ایک تو مرحلہ ہو گیا. پھر جونپور کو آپ آ جاتے ہیں مہدی علیہ السلام نے ویسے لیٹے ہوئے، اور پھر یہ بے ہوشی گیا 12 سال تک چلتی ہے. ان تمام اوقات میں بی بی مہدی علیہ السلام کی خدمت گزاری کرتی تھی. بی بی کو یہ شرف حاصل ہے کہ گویا آپ پہلی مہدوی ہیں یا مہدی علیہ السلام کی زوجہ اولا ہیں اور مومنہ ہیں، مصدقہ ہیں، اول المومنین مصدقین، مصدقات مومنات وغیرہ میں ہیں. لیکن یہ بات جو آپ کو نصیب ہو رہی ہے وہ اس خدمت گزاری کو دیکھیے آپ جو وہ مہدی علیہ السلام کی کر رہی ہیں، اور وہ بھی 12 سال تک. 12 سال کے عرصے میں 7 سال تو ایسی گہری بے ہوشی کے گزرے مہدی علیہ السلام کے. اب یہ خود بے ہوشی کا مسئلہ الگ ہے، میں کبھی عرض کروں گا آپ سے. تو اس بے ہوشی کے بارے میں ہماری کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اذان کا جب وقت ہوتا تھا، آواز آتی تھی تو مہدی علیہ السلام کچھ ہوش میں آ جاتے تھے اور آپ کا ارادہ نماز پڑھنے کا ہوتا. تو بی بی الحدادی، اب ظاہر ہے گھر میں تو کوئی اور بڑے نہیں تھے، اب یہ ہو کہ نوکر چاکر سے کام لیا جائے. لیکن کتابوں میں جو لکھا ہوا ہے وہ یہ کہ بی بی حضرت مہدی علیہ السلام کو وضو کرواتی تھی. کہتی تھی کہ میرا جی ایسا ہاتھ دھو لیجئے اور منہ پہ پانی ڈالیے وغیرہ، وضو کرواتی تھی. مہدی علیہ السلام فرض نماز ادا کر کے بے ہوش ہو جاتے تھے. یعنی سنتیں اور دوسرے جو نماز میں واجبات ہیں وہ ادا نہیں کرتے تھے. یہ 7 سال تک رہا یہ عرصہ. پھر 5 سال میں کے بعد آپ کچھ ہوش کی کیفیت میں آ گئے اور بعض وقت آپ خود وضو کرنے لگے. تو جس زمانے میں آپ ہوش حواس میں آئے
تو اسی زمانے کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ رات کا وقت تھا، مہدی علیہ السلام نے اچانک آنکھ کھولی اور بیوی سے کہا کہ بیوی ذرا پانی پلا دو، تو بیوی علیحدہ دی جاتی ہیں اور گلاس میں کٹورے میں بہرحال پانی لے کے آتی ہیں. اس وقت تک پھر حضرت بے ہوش ہو جاتے ہیں. اب ظاہر ہے کہ یہ رات میں 12-1 بجے کا ایسا واقعہ ہوگا اور آپ پانی لے کے آئیں تو دیکھا کہ آپ بے ہوش ہیں. تو بیوی کو خیال گزرا کہ یہ بے ہوشی ابھی 1-2 منٹ میں چلے جائے گی اور میں پانی پیش کروں گی. وہ نماز فجر تک ویسی کھڑی رہتی. مہدی علیہ السلام تو لیٹے ہوئے ہیں اور جس کی حالت میں ہیں اور بیوی پانی لیے کھڑی ہیں اس انتظار میں کہ آنکھ کب کھلتی ہے اور کب میں پانی پلاؤں. تو دیکھیے بیوی کی خدمت گزاری یعنی عورتوں کے لیے ایک نمونہ ہے، ایک مثال ہے. مہدی نے آنکھ کھولی، دیکھا بیوی پانی لے کے کھڑی ہے تو کہا آپ پانی لائی ہو؟ کہا کہ نہیں میرا جی ایسا نہیں، بہت دیر پہلے جب آپ نے خواہش کی تھی میں اسی وقت لے کے آئی تھی مگر آپ کی آنکھ لگ گئی. تو اب کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اس وقت مہدی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بستر سے اترتے ہیں. اترنے کے بعد اپنے ہوش و حواس کے ساتھ وضو کرتے ہیں اور پھر دگانا پڑھتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس عورت نے مجھے جیسے راحت پہنچائی ہے جو میری خدمت گزاری کی ہے اور آپ اس کی بہترین جزا عطا فرمائیے. تو مطلب یہ ہے کہ بیوی کی جو زندگی ہے بڑی نمونے کی زندگی ہے. اب اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جس وقت مہدی علیہ السلام نے ہجرت کی اور دانا پور میں آئے تو جیسا کہ گزشتہ مجلس میں عرض کر چکا ہوں، بیوی کو فرمان الہی ہوتا ہے کہ ہم نے تمہارے شوہر کو خاتم ولایت محمدیہ بنایا ہے، مہدی موعود بنایا. تو خدا کا فرمان ہونا کسی شخص کے لیے بھی، پھر اس کے کانوں میں خدا کی آواز کا آنا اور پھر وہ بات سمجھ میں آنا اور پھر اس آدمی کا اس پر عمل کرنا. یہ چند لفظوں میں تو میں ادا کر رہا ہوں آپ کے سامنے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ سارے مراحل ہیں انتہائی اعلیٰ درجے کے ہیں اور بڑے مشکل مرحلے. خدا کی آواز، خدا کا مکالمہ، خدا کی مخاطبت ہوتے رہتی ہے اور غالباً ہر انسان سے ہوتی ہوگی، لیکن یہ ہے کہ انسان اس بات کو پہچان لے کہ مجھ سے اب جو کچھ بھی کہا جا رہا ہے وہ حق تعالیٰ کی طرف سے کہا جا رہا ہے. مجھے جو بھی فرمان مل رہا ہے، جو باتیں میرے سامنے آ رہی ہیں وہ حق تعالیٰ کی طرف سے آ رہی ہیں. غرض اس طرح سے خدا کے آواز کو پہچاننا اور سمجھنا، جیسے اس سے پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں کہ قرآن میں ہے، مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کو لفظ کن کہہ کر پیدا کیا. لفظ کن عربی ہے، اس کے معنی ہے ہو جا، یعنی یہ ہے کہ حق تعالیٰ نے آواز دی اور کہا ہو جا، یہ کائنات ہو گئی. اذا یقول لہ کن فیکن، جب حق تعالیٰ ارادہ کرتے ہیں کسی چیز کو پیدا کرنے کا تو اس کو مخاطب کر کے کہتے ہیں ہو جا اور ہو جاتی ہے. خیر یہ ذرا موضوع سے ہٹ جاتی ہے بات، لیکن سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کن کا لفظ کہا تھا تو کیا وہ بات ایک مرتبہ کہی گئی اور ختم ہو گئی؟ ایک سوال ہے. تو محققین کہتے ہیں کہ صاحب وہ بات ختم نہیں ہوئی. جیسا کہ اقبال نے کہا تھا کہ آ رہی ہے دمادم صدائے کن فیکون، یہ کائنات ابھی ناتمام ہے شاید، یہ کائنات ابھی ناتمام ہے شاید. یہ جو دنیا ہم دیکھ رہے ہیں، زمین، آسمان، کیا کدھر، ساری چیزیں یہ ابھی کمپلیٹ نہیں ہوئی، کچھ اور بھی بننے والی ہے، اس کو کچھ اور بھی بننا چاہیے. اسی لیے حق تعالیٰ برابر فرما رہے ہیں کہ ہو جا اور ہو جا اور ہو جا.
ٹھیک ہے بھئی، یہ تو خیر اللہ میاں کے کام ہے، لیکن یہ کہ جو انہوں نے فرمایا کن ہو جا، یہ ایک آواز، ساؤنڈ ہے یہ، اور یہ برابر یہ آواز آ رہی ہے، لیکن اس کو سننے والے کان ہی سن سکتے ہیں۔ جب مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام حج کرنے کے لیے تشریف لے گئے اور خانہ کعبہ کا طواف کر کے بیٹھ گئے تو حضرت شاہ نظام نے دیکھا کہ خانہ کعبہ آپ کا طواف کر رہا ہے مہدی موعود علیہ السلام، اور کہہ رہا ہے فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ۔ تو شاہ نظام کو یہ کشف ہوا اور شاہ نظام نے یہ الفاظ سنے فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، تو مہدی علیہ السلام نے مسکرا کے پوچھا کہ بھائی نظام کیا دیکھ رہے ہو؟ عرض کیا میرا جی میں دیکھ رہا ہوں کہ کعبہ یوں کہہ رہا ہے۔ تو ہاں، خدا نے تم کو کان دیے ہیں اس واسطے تم یہ سن سکتے ہو۔ تو میں اصل میں یہ کہہ رہا تھا کہ بی بی الحدادی رضی اللہ عنہ کو جو فرمان الہی ہوا، ان کے کانوں نے اس کو سماعت کی اور سمجھ لیا کہ یہ حق تعالیٰ کی بات ہے۔ تو میں جس آسانی سے یہ بات کہہ رہا ہوں، یہ بات اتنی آسان نہیں ہے، ایک بہت بڑے مرتبے کی بات ہے، بہت بلندی کی بات ہے کہ بی بی اس مقام پر پہنچ گئی تھی کہ حق تعالیٰ کا تخاطب ہو رہا تھا۔ تو غرض یہ جو بات بی بی کو حاصل ہوئی کیسا ہوگی سب وہ اس طرح سے کہ اپنے گھر کے کاروبار، امور خانہ داری، ڈومیسٹک افیئر، امور خانہ داری کو چلاتے ہوئے آپ نے اللہ کے ذکر کو جاری رکھا۔ ساری باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت مہدی علیہ السلام کی زوجہ محترمہ کو مہدی علیہ السلام نے الا اللہ تو ہے لا الہ نہیں کا ذکر سکھلایا، اور بی بی وہ برابر پڑھتی تھی، ذکر کرتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے پکاتے ہوئے جھاڑو دیتے ہوئے۔ بہرحال ایک میں مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں۔ تو آپ کہیں گے صاحب ایسا کیسا؟ ذکر کے لیے تو ایک دو وقت مقرر کر دیے گئے، تو مطلب یہ ہے کہ وہ ذکر کے لیے دو وقت ہیں، نماز فجر کے بعد، نماز عصر کے بعد، وہ تو ہر عام آدمی کے لیے ہے، لیکن جو آدمی دائم ذکر ہوتا ہے، ہر وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والا ہوتا ہے، اور جس کا دم، جس کی سانس ہر وقت ذکر اللہ میں لگی رہتی ہے، تو وہ ہر وقت ذکر کرتا رہتا ہے، اٹھتے بیٹھتے لیٹتے سوتے جاگتے سب کچھ۔ تو آپ کہیں سوتے ہوئے اللہ کا ذکر کیسے؟ تو اس کے لیے انصاف نامے میں روایت ہے کہ مہدی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے دائرے میں جو لوگ طالبان مولا رہتے تھے ان کے حجروں میں جاتے تھے، اور اگر یہ دیکھتے کہ کوئی آدمی سو رہا ہے تو آپ اس کو جگاتے نہیں تھے، بلکہ اس کی ناک کے پاس اپنا کان لے جا کر کے سنتے تھے کہ اس کی سانس الا اللہ تو ہے لا الہ نہیں کہہ رہی ہے یا نہیں کہہ رہی۔ یعنی جو اللہ کا ذکر مہدی علیہ السلام نے سکھلایا اور مہدویوں کو اس کے کرنے کا حکم دیا، وہ ذکر صرف ہوشیاری ہی کرنا نہیں ہے بلکہ سوتے ہوئے حالت میں بھی کرنا ہے۔ تو اس طرح سے یہ جب دم ذکر جاری ہو جاتا ہے تو آپ دل بیار، دست بکار، ہاتھوں سے کام کیجئے، دست بکار، دل بیار، اپنا دل خدا کی طرف رہنے دیجیے اور اپنے ہاتھوں سے کام کرتے جائیں۔ تو اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ بی بی رضی اللہ عنہا کا یہ حال تھا کہ وہ سارے اوقات میں اللہ کا ذکر کرتی تھیں، اور ہمارے لیے وہ نمونہ بن گئی ہیں، اور اس لیے ان کے ایسے مراتب تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے مخاطبت کی۔ اور پھر یہ بھی ہم نے دیکھا کہ جس وقت آپ کا انتقال ہوا تو مہدی علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ بی بی کا عالم یہ تھا کہ 12 سال گزرے جب بھی وہ نماز پڑھتی تھی اللہ تعالیٰ کا دیدار حاصل کر کے نماز پڑھتی۔ یعنی دیدار کا جو معاملہ ہے مہدویوں کے پاس وہ خالی مردوں کے لیے نہیں ہے بلکہ عورتوں کے لیے بھی ویسا ہی، مردوں کو بھی دیدار حاصل کرنا ہے، عورتوں کے لیے بھی دیدار حاصل کرنا ہے۔ جب دیدار کی، مذہب کی، دنیا کے ترک کی وغیرہ وغیرہ ایسی ساری باتیں ہوتی ہیں
تو مہدوی سمجھتے ہیں بھائی اس کا تعلق صرف مردوں سے ہے، عورتوں سے کچھ بھی نہیں ہے، وہ عورتوں کو سناتے نہیں، سمجھاتے نہیں، بتاتے نہیں، اور نہ یہ مہدی علیہ السلام کے گھرانے کی مثال پیش کرتے۔ اب اس کا ایک اور ثبوت میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ موعود علیہ السلام نے ہجرت کی، دانا پور میں آئے اور ٹھہر گئے۔ اس کی تفصیلات گزشتہ آپ کو سنائی جا چکی ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ دانا پور میں مکانات تو نہیں تھے، جنگل تھا، ایک ندی ہے، اور اس کے کنارے مہدی علیہ السلام اور اس کے آپ کے اصحاب اور وہ سب ڈیرے ڈالے ہوئے ٹھہرے ہوئے ہیں۔ تو مہدی علیہ السلام اپنے خیمے میں ہیں اور آپ کے ساتھ آپ کی بیوی ہیں، اور بیوی فرماتی ہیں کہ اللہ کا مجھے فرمان ہوا ہے کہ آپ کو مہدی بنایا گیا، خاتم ولایت بنایا گیا ہے۔ اور مہدی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہاں بیوی، مجھے بھی ایسا علم ہو۔ تو روایت یہ ہے ہمارے پاس کہ یہ جو گفتگو ہو رہی تھی تو آپ کے خیمے کے باہر آپ کے فرزند میاں سید محمود اس بات کو سن رہے تھے، اس آواز کو، اور کہتے یہ ہیں کہ آپ بے ہوش ہو کے گر گئے۔ اب آپ کی عمر 15 سال، 17 سال، 18 سال کیا ہے، بہرحال میاں سید محمود مہدی علیہ السلام کے سب سے بڑے فرزند بے ہوش ہو کے گر گئے، اور مہدی علیہ السلام کو حکم ہوا اور آپ باہر آئے، آ کے اپنے فرزند کو اٹھا کے گھر کے اندر لے گئے، یعنی ڈیرے میں، اور بیوی سے یہ کہا کہ دیکھو بھائی سید محمود کا رواں رواں الا اللہ ہو گیا۔ یہ نقل ہے، عام نقل ہے، سب کو معلوم ہے یہ ہے، اور ہم سن لیتے ہیں، خاموش بیٹھ جاتے ہیں۔ مگر غور کرنا یہ ہے کہ ایک 17-18 سال کا بچہ اور پھر وہ فنا فی اللہ ہو جائے، ظاہر ہے اس کے لیے ایک بیک گراؤنڈ کی ضرورت ہوتی ہے۔ بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ گھر کے لوگ یعنی اور ماں اور باپ وہ رات دن اللہ کے ذکر میں رہتے ہیں، اور گھر میں جو بچے ہیں ان کو بھی اللہ کے ذکر کی طرف مائل کرتے ہیں۔ اس کی ایک مثال یہ ہے کہ حضرت شاہ خنمیر کے جو چھوٹے فرزند ہیں جن کو سید محمود سیدن جی خاتم المرشد کہا جاتا ہے، وہ چھوٹے سے تھے اور کھیلتے تھے باہر۔ تو میاں بھائی مہاجر نے عرض کیا میاں سے کہ سیدن جی باہر کھیل رہے ہیں، ایسا نہ ہو کہ کوئی گزن پہنچ جائے، کوئی مار وار لگ جائے، کچھ ہے، ان کو بلا لیجئے۔ تو شاہ خنمیر رضی اللہ عنہ نے سیدن جی کو بلوایا، چھوٹے سے بچے ہیں آپ۔ پوچھا سیدن جی کیا کر رہے تھے؟ تو کہا ابا جی کھیل رہا تھا میں۔ کیسا کھیل رہے تھے؟ کس کے ساتھ کھیل رہے تھے؟ تمہارے ساتھ کون تھا؟ کس کے ساتھ کھیل رہے تھے؟ تو میں تھا اور میرا خدا تھا، میں اپنے خدا کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ انصاف نامے کی نقل میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ تو مہدویوں کے گھرانے کے دائرے کے مہدویوں کے چھوٹے چھوٹے بچوں کا حال یہ ہے کہ چھوٹے بچے بھی جب کھیلتے ہیں تو وہ گویا باری تعالیٰ کے ساتھ کھیلتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ ان معصوم بچوں کو پیدا کرتا ہے، ان کی نگرانی فرماتا ہے۔
کھیل میں ان کے ساتھ ساتھ اللہ بھی ہوتا ہے، وہ اللہ کے سوا نہیں رہتے، ان کے ساتھ شیطان نہیں ہوتا کھیل کود میں، مہذبیوں کے بچوں کے، مہذبی بزرگوں کے۔ اب یہ تو بھائی اتنے چھوٹے سے بچے کی بات ہے، مگر میں جو بات کر رہا تھا میرا سید محمود کی، جن کی عمر 17-18 سال کی بیان کی جاتی ہے، تو جب ایک چھوٹا سا بچہ خدا میں اتنا مہو ہے، لگا ہوا ہے کہ اس نے کھیل کود میں اس کو اللہ ہی اللہ نظر آتا ہے، تو اس بڑے فرزند کا کیا حال ہوگا؟ تو مہدی علیہ السلام نے بی بی الہدادی کو بتایا کہ دیکھو بی بی، بھائی سید محمود کا کیا حال ہے، ان کا رواں رواں الا اللہ ہو گیا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ مہدوی قوم کے لیے یہ سب نمونے ہیں، یہ سب مثالیں ہیں، اور یہ راستے بتا دیے گئے ہیں کہ تمہارے چھوٹے بچے کیسے ہونے چاہیے اور تمہارے بڑے بچے کیسے ہونے چاہیے اور ان کا کیا حال ہونا چاہیے۔ تو الا اللہ کا ذکر جب ہوتا تھا تب آپ نے یہ دیکھا کہ مہدی کا پورا گھرانہ، چاہے ان کی بیوی ہو، چاہے بچہ ہو، چاہے کوئی بھی ہو، یہ سب کے سب ذکر اللہ میں لگے رہتے تھے۔ تو اس سے ہم کو اس اہمیت بھی سمجھ میں آتی ہے ذکر اللہ کی، کہ مہدوی لوگوں نے اپنے بچوں کو یوں ہی نہیں چھوڑ دیا، شیطان کے حوالے نہیں کیا، دنیا کے حوالے نہیں کیا، اللہ کے حوالے کیا، اللہ کا ذکر سکھاتے رہے، اور وہ بچے بھی اللہ اللہ کرتے رہے۔ تو اب اسی منزل پر حضرت شاہ دلاور کا بھی ذکر آتا ہے، تو ان کے بارے میں بھی میں کچھ عرض کروں گا۔ ہمارے پاس کی جیسے بھی کچھ روایات ہیں اس اعتبار سے حضرت شاہ دلاور جو مہدی علیہ السلام کے خلفاء میں شمار ہوتے ہیں، وہ راجہ دلپتی کے بھانجے تھے، اور یہ جو جنگ ہوئی وہ اس میں گرفتار ہو کے آئے، کسی طرح بھی چلے آئے، ایسی روایتیں ہیں۔ خیر صاحب فی الحال ان سے بحث نہیں ہے۔ تو مہدی علیہ السلام نے ان کو جو مرید کیا اس کا تذکرہ کرنا مجھے مقصود ہے۔ تو نماز ظہر کا وقت تھا، مہدی علیہ السلام وضو بنا رہے تھے، تو میاں دلاور رضی اللہ عنہ تشریف لائے۔ ظاہر ہے کہ اس وقت آپ کی بھی عمر 17-18 سال ہی کی تھی، کچھ بہت بڑی عمر کے آدمی نہیں تھے شاہ دلاور، اور عرض کیا گیا کہ دلاور آپ کے پاس مرید ہونے کے لیے آئے ہیں۔ کہا ٹھیک ہے۔ تو مہدی علیہ السلام وضو بنا رہے تھے، پھر آپ نے دگانا پڑھا۔ دگانا پڑھنے کے بعد یعنی مہدی علیہ السلام کا ہر ایک فعل جو ہے ایک نمونہ ہے، ایک قانون ہے، ایک قاعدہ ہے، کہ مثلا کسی کو مرید کرنے کے لیے آپ نے کیا کیا؟ دگانا پڑھا، دگانا پڑھ کر کے آپ بیٹھ گئے، پھر شاہ دلاور کو بھی اپنے سامنے بٹھا لیا۔ وہ اس طرح سے کہ آپ کے یہ جو گھٹنے ہیں وہ شاہ دلاور کے گھٹنوں سے مل رہے تھے، شاہ دلاور کے گھٹنے آپ سے مل رہے تھے، اور شاہ دلاور کو نزدیک کیا۔ نزدیک کر کے مہدی علیہ السلام نے اپنا دست مبارک یعنی اپنا سیدھا ہاتھ اس طرح سے کیا، شاہ دلاور کے ہاتھ سیدھے ہاتھ کو لیا اور لے کے اپنے ہاتھ کے نیچے رکھا۔ تو بیعت کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جو آدمی بیعت لیتا ہے یعنی مرشد، اس کا ہاتھ اوپر رہتا ہے، اور جو آدمی بیعت ہوتا ہے اس کا ہاتھ نیچے ہوتا ہے۔ لفظ بیعت کے معنی بیچنے کے، فروخت کرنے کے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جب آدمی طالب مولا بن جاتا ہے تو وہ اپنے آپ کو مرشد کے ہاتھوں میں فروخت کر دیتا ہے، یعنی اب اس کا اپنا کچھ بھی نہیں رہتا ہے، وہ اللہ کی راہ میں اپنے آپ کو ختم کر دیتا ہے، اپنے وجود کو، اپنی حقیقت کو۔ تو شاہ دلاور کے سیدھے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا اور فرمایا
مرید اللہ شو، اللہ کے مرید ہو جاؤ. اس کے ساتھ کہا لا الہ ہو نہیں. پھر اس کے بعد یعنی اسی لمحے کی بات ہے، ایک چند لمحے چند منٹوں میں جو بات ہوئی ہے اس کا تذکرہ کر رہا ہوں. پھر اسی وقت مہدی علیہ السلام نے اپنا سیدھا ہاتھ نیچے کیا اور شاہ دلاور کا جو سیدھا ہاتھ ہے اس کو اپنے ہاتھ کے اوپر رکھا اور فرمایا مراد اللہ شو، اللہ کی مراد بن جاؤ، الا اللہ تو ہے. اور جب لا الہ نہیں الا اللہ تو ہے یہ آپ نے فرمایا تو اسی وقت شاہ دلاور بے ہوش ہو گئے. اور یہ روایت میں یہ بھی الفاظ ہیں کہ جس وقت مہدی علیہ السلام نے یہ فرمایا الا اللہ تو ہے لا الہ نہیں، اور تو شاہ دلاور کو زمین اور آسمان مکشوف ہو گئے جیسے رائی کا دانہ ہوتا ہے. تو محترم حضرات، یہ جو ابھی باتیں میں نے آپ کو سنائی ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ گروہ مہدویہ میں وہ پیری مریدی وہ طریقہ نہیں ہے جو ظاہر والوں میں ہے. یعنی مہدویوں میں آدمی مصدق ہوتا ہے، یعنی وہ تصدیق کرتا ہے کہ مہدی آئے اور گئے. پھر اس کے بعد وہ طالب مولا بنتا ہے، اللہ کو طلب کرنے والا. اور جب اللہ کو طلب کرنے والا بنتا ہے تو گیا اس وقت دنیا کو بھی ترک کر دیتا ہے. جیسا کہ عام لوگوں میں یہ کہا جاتا ہے کہ فلاں آدمی فلاں کا مرید ہے، فلاں آدمی فلاں کا مرشد ہے. تو یہ جو اصطلاحات ہیں، یہ جو الفاظ ہیں، ٹرمنالوجی، یہ مہدویوں میں نہیں ہے. مہدی علیہ السلام نے شاہ دلاور کے ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھا اور کہا مرید اللہ شو، اللہ کے مرید بن جاؤ. تو لفظ مرید کے معنی ہے ارادہ کرنے والا، اور شو کے معنی بننے کے ہیں. تو مہدی علیہ السلام نے گویا شاہ دلاور سے یہ فرمایا بیعت لیتے وقت کہ تم اللہ کی طرف ارادہ کرنے والے بن جاؤ. تو اس کو گویا ہمارے پاس تصوف کے اصطلاحات میں سلوک بھی کہا جاتا ہے، اور جو آدمی اللہ کی طرف چلنے لگتا ہے اس کو سالک کہتے ہیں. یعنی حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے جیسا کہ احادیث قدسیہ میں بیان کیا گیا ہے کہ جب بندہ میری طرف آتا ہے تو میں بھی اس کی طرف جاتا ہوں، اگر وہ چلتا ہوا آتا ہے تو میں دوڑتا ہوا جاتا ہوں. بہرحال اس طرح سے احادیث قدسیہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ میری طرف آتا ہے تو میں بھی اس کی طرف جاتا ہوں. اب ظاہر ہے کہ انسان کا آنا سستی کے ساتھ ہوگا، معمولی طور پر ہوگا، لیکن خدا جب نکلتا ہے اور آتا ہے تو وہ اس سے کئی گنا زیادہ کیفیت ہوتی ہے اس کی. تو مہدی علیہ السلام نے شاہ دلاور سے فرمایا کہ تم اللہ کی طرف ارادہ کرنے والے بن جاؤ، اللہ کو حاصل کرنے کا ارادہ کرنے والے بن جاؤ. تو مرید کے لفظی معنی ارادہ کرنے والے کے ہیں، یہ اللہ کے ناموں میں بھی یہ نام ہے. تو اس موقع پر گروہ مہدویہ میں جو کہا جاتا ہے مرید اللہ شو، اللہ کے مرید ہو جاؤ. مہدی علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا میرے مرید بن جاؤ، میں تمہارا مرشد تم میرے مرید، ایسی کوئی بات نہیں. یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ وہ جو ہماری قومی ٹرمنالوجی ہے اس کو لوگوں نے فراموش کر دیا اور اس کی بجائے کوئی دوسرے الفاظ استعمال کرنے لگے. تو مہدی علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ اللہ کے مرید بن جاؤ، یعنی اللہ کی طرف چلنے لگو، اور لا الہ ہو نہیں، میں موجود نہیں ہوں. تو یہ جو دو الفاظ مہدی علیہ السلام کے تھے، ان کی باطنی کیفیت یہ ہے کہ حضرت شاہ دلاور کی روح اڑنے لگی.
اور منزلوں کو طے کرتے ہوئے اللہ تک پہنچے۔ بھئی منزلیں کون سی؟ ان منزلوں کے نام آپ نے سماعت فرمائے ہیں، ناسوت، ملکوت، جبروت، لاہوت، یہ 4 منزلیں بیان کی جاتی ہیں، اور مہدویوں میں بھی اس کا سبق دیا جاتا ہے کہ سب سے پہلے آدمی سے کہا جاتا ہے کہ بھئی اپنے ناسوت کو چھوڑ دے۔ عام انسان کی جو زندگی ہوتی ہے ناسوتی ہوتی ہے، یعنی خدا کو بھلانے کی زندگی۔ تو ظاہر ہے کہ یہ جو زندگی ہے خدا کو بھلا دینے کی، ناسوت کا لفظ نسیان سے نکلا ہے، اس کے معنی بھولنے کے ہیں، تو انسان خدا کو بھول کے زندگی بسر کر رہا ہے۔ تو یہ جو منزل ہے جلد سے جلد چھوڑ دینے کی منزل ہے، اس لیے ناسوت سے آدمی کو روانہ ہو جانا چاہیے، ناسوت سے نکل کر کے ملکوت میں داخل ہونا چاہیے۔ تو یہ ملکوت کیا ہے صاحب؟ یہ فرشتوں کا مقام ہے، یہ ارواح کا مقام ہے، انبیاء کا مقام ہے کہ جب آدمی کی روح اپنے ظاہری جسم کو چھوڑ دیتی ہے تو اس کی روح روحانیت کے عالم میں داخل ہوتی ہے، اور وہاں جب اس کی روح پہنچتی ہے تو فرشتوں کو وہ دیکھنے لگتا ہے، عالم ملکوت۔ اور پھر وہاں سے بھی جب وہ ترقی کرتی ہے تو عالم جبروت، وہاں جب وہ پہنچتا ہے تو اللہ کی تمام صفات کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے لگتا ہے۔ اور پھر آخری منزل لاہوت کی ہے، جب وہاں جا کے وہ فنا ہو جاتا ہے تو خدا کو دیکھنے لگتا ہے۔ تو اب یہ جو منزلیں ہیں، ناسوت، ملکوت، جبروت، لاہوت، یہ منزلیں برسوں میں طے ہوتی ہیں، 1 منٹ میں نہیں، 1 لہجے میں نہیں، برسوں میں طے ہوتی ہیں، ریاضتوں کے ساتھ طے ہوتی ہیں۔ تو اس لیے میاں ولی یوسف رحمۃ اللہ علیہ انصاف نامے میں اکثر جگہ لکھتے ہیں کہ جب فلاں جگہ محضرہ ہوا تو اس میں ناسوتی، ملکوتی، جبروتی سب لوگ موجود تھے۔ یعنی مہدویوں کی جماعت میں جو تارکان دنیا تھے ان میں سے بعض لوگ ابتدائی درجے میں تھے، ناسوت تھے، وہ نکل رہے تھے، پھر ایسے تھے جو عالم ارواح میں سیر کر رہے تھے، پھر ایسے تھے جو گئے اللہ کے ناموں تک پہنچے ہوئے تھے، پھر ایسے تھے جو اللہ میں فنا ہو رہے تھے۔ ناسوت، ملکوت، جبروت، لاہوت، یہ سب کے سب مہدویوں میں ہونا ضروری ہے۔ اور پھر اس کے بعد میاں ولی یوسف جو انصاف نامے کے مصنف ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اے شخص، اگر تجھ کو رسول اللہ کی اور ان کے اصحاب کی صحبت نہیں ملی، ظاہر ہے اگر مہدی کی اور مہدی کے صحابہ کی صحبت نہیں ملی، تب تجھے کوشش کرنا چاہیے، اپنے گروہ میں ڈھونڈنا چاہیے کہ ناسوت، ملکوت اور جبروت مقام رکھنے والے کون لوگ ہیں جنہوں نے ناسوت کو ترک کر دیا، جو ملکوت کی سیر کر رہے ہیں، جو جبروت میں ہیں اور لاہوت تک پہنچنے والے ہیں۔ ایسوں کی صحبت اختیار کرنا چاہیے، اسی کو کہتے ہیں صحبت صادقہ۔ صادق وہ آدمی ہے جو عالم ملکوت، روحانیت کے عالم میں ہے، عالم جبروت، خدا کی جو صفات ہیں ان کو دیکھ رہا ہے، عالم لاہوت جو خدا کے قریب ہے۔ تو جب یہ منزلیں طے ہوتی ہیں، آدمی خدا کے قریب پہنچتا ہے، تو اس کو سیر عبد الی الرب کہتے ہیں تصوف کی اس طرح۔ تو مہدی علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 لفظ فرمائے، مرید اللہ شوق، تم اللہ کے مرید ہو جاؤ تو شاہ دلاور کی روح نکل کے اللہ تک پہنچ۔ تو اب حدیث قدسی میں بیان یہ کیا گیا ہے، اللہ پاک یہ فرماتے ہیں کہ جب بندہ میری طرف چلتا ہوا آتا ہے اور آ کے مجھ میں فنا ہو جاتا ہے تو میں بھی اس کی طرف جانے لگتا ہوں۔ لفظ مراد کے معنی منزل مقصود کے، ڈیسٹینیشن۔ مثلا اب آپ یہاں سے 4 مینار جانا چاہیں، کہاں جا رہے ہیں بھائی؟ 4 مینار۔ اس کا راستہ کون سا ہے؟ وہ ادھر سے ہے، ادھر سے ہے، ادھر سے ہے، منزل مقصود۔ منزل مقصود کے لیے دوسرا لفظ مراد ہے۔ تو جب
شاہ دلاور سے مہدی علیہ السلام نے کہا مرید اللہ شو، تم اللہ کے مرید بن جاؤ، اللہ کی طرف جانے لگو، تمہاری منزل مقصود اور تمہاری مراد اللہ کی ذات ہے، اللہ کی ذات تمہاری مراد ہے، تمہاری منزل مقصود، تمہارا ٹھکانہ، تمہارا ڈیسٹینیشن۔ یہ ہونے کے بعد یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود بندے میں نزول فرماتے ہیں۔ جو بندہ اللہ میں داخل ہو جاتا ہے، فانی ہو جاتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس بندے میں ظہور فرماتے ہیں۔ تو مہدی علیہ السلام نے کیا کیا؟ آپ غور فرمائیے، شاہ دلاور کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ کے نیچے رکھا اور اپنا ہاتھ اوپر رکھا۔ جس وقت مہدی علیہ السلام شاہ دلاور کو مرید کر رہے تھے، میں عام الفاظ میں عرض کر رہا ہوں سمجھ میں آنے کے لیے، تو آپ کی ذات میں رب العزت جلوہ کرتے، آپ نے شاہ دلاور کے ہاتھ کے اوپر اپنا ہاتھ رکھا۔ کیوں رکھا بھائی؟ قرآن میں ہے ید اللہ فوق ایدی، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر، اور اللہ اوپر کے ہیں، ہمارے پاس عظمت، عالیت، سب کچھ۔ تو اللہ کا ہاتھ نہیں تھا وہ، مہدی ہم کیا دیکھ رہے تھے؟ مہدی علیہ السلام کا ہاتھ شاہ دلاور کے ہاتھ کے اوپر ہے، مگر کیا ہے؟ ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ہے جو ان کے ہاتھ کے اوپر ہے۔ اللہ تعالیٰ خرید رہا ہے شاہ دلاور۔ شاہ دلاور کو مہدی علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کی طرف جاؤ، مرید اللہ شوید، اللہ کے مرید بن جاؤ، اس طرح ارادہ کرو۔ وہ جانے لگے، اللہ کی طرف پہنچ گئے۔ اب اس کے بعد یعنی ہوا یہ کہ یہ جو زمین اور آسمان ہیں جس پہ شاہ دلاور بیٹھے ہوئے تھے، آپ اور ہم سب ہیں، ایک آن میں، ایک لمحے میں، ایک سیکنڈ میں شاہ دلاور عرش اعظم تک پہنچ گئے۔ جب یہ ہو چکا تو پھر مہدی علیہ السلام نے ہاتھوں کو بدلا۔ اب شاہ دلاور کا ہاتھ اپنے ہاتھ کے اوپر رکھا، کیونکہ شاہ دلاور تو تھے نہیں، وہ ذات باری میں فنا ہو گئے تھے، خدا کے ایک نمائندے بن گئے تھے۔ ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ کے اوپر رکھا، اپنا ہاتھ ان کے نیچے رکھے، کہا مرید اللہ شوید، مراد اللہ شوید، اب تم خدا کی مراد بن جاؤ، یعنی اب اللہ تعالیٰ تم میں ظہور کرنے لگیں گے۔ الا اللہ، تو پہلے کہا تھا لا الہ نہیں۔ یہ تمام باتیں جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں مولود شریف صفحے 32 پر لکھی ہوئی ہیں، اس پر آپ نے فرمایا مہدی علیہ السلام نے مراد اللہ شوید، اب تم وہ بن جاؤ کہ اللہ تعالیٰ تم میں نزول کرے، تم میں ظاہر ہونا۔ تو پھر کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ کیسا ظاہر ہوئے؟ اس طرح ظاہر ہوئے کہ شاہ دلاور بے ہوش ہو گئے۔ شاہ دلاور بے ہوش ہو، لوگوں نے آپ کو اٹھا کے، اور مسجد تھی دانا پور میں، وہاں لے جا کے لٹا دیا۔ تو 7 سال بلکہ اس سے کئی سال تک وہی بے ہوش پڑے ہوئے ہیں۔ ایک میاں دراج سے ان کو مقرر کر دیا کہ بھائی ان کی نگرانی کرتے۔ تو یہ کیا بات ہے؟ سب بے ہوشی۔ بے ہوشی کی یہ جو بات ہے وہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا ربی ارنی انظر الیک، اے اللہ آپ اپنے آپ کو مجھے دکھلا دیجیے، میں تو آپ کو نہیں دیکھ سکتا، کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا، اگر آپ اپنے کو دکھلانا چاہیں تو کوئی بھی دیکھ سکتا، ارنی مجھے دکھلا دیجیے اپنے آپ کو، انظر الیک جب میں آپ کو نظر آؤں۔ فلما تجلی ربہ، جب اللہ تعالیٰ نے تجلی کیا، خر موسیٰ صاعقا، بے ہوش ہو گئے، گر گئے موسیٰ۔ تو یہ بے ہوشی جو
قوم مہدویہ میں ہے، یہ موسیٰ علیہ السلام کی بے ہوشی ہے، انہی کی نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جب آدمی اللہ کا دیدار کرتا ہے تو یہ جو اس کی ظاہری کیفیت ہے، جو اس کی نفسانیت ہے، وجود ظاہر ہے، وہ سب ختم ہو جاتے ہیں۔ بے ہوشی کے کیا معنی؟ جو ہمارے حواس خمسہ کام کرتے ہیں، آنکھ دیکھتی ہے، کان سنتے ہیں، زبان بولتی ہے، سونگتے ہیں، چلتے ہیں، پھرتے ہیں، ان سب کا تعلق اطراف کی دنیا سے کٹ جاتا ہے، تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ بے ہوش ہو گیا۔ یعنی صحیح ہے، سلامت ہے، جان ہے، زندگی ہے، سب کچھ ہے، موجود ہے، لیکن اس دنیا کو اس نے ترک کر دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام بھی جب اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کے لیے گئے، اللہ تعالیٰ نے اپنا جلوہ دکھایا تو بے ہوش ہو کیسا؟ جب شاہ دلاور سے مہدی علیہ السلام نے کہا کہ تم اللہ کی مراد بن جاؤ، بے ہوش۔ تو یہ جو بے ہوشی ہے ہم زمانے دراز سے دیکھتے ہیں، خود مہدی موعود علیہ السلام 12 سال بے ہوش رہے، اور یہ جو بے ہوشی ہے یہ مہدویوں کا طرۂ امتیاز ہے۔ اگر مہدویوں میں کوئی آدمی مرید بن رہا ہے، کوئی آدمی اس کو مرید کر رہا ہے، کوئی طالب مولا ہو رہا ہے، تو اسے اپنے اس جسد کو چھوڑ دینا پڑے گا۔ انسان کی دنیا کیا ہے؟ یہ انسان کا وجود، وہ جب اس کو چھوڑ دے گا تو ظاہر بے ہوش ہو۔ اور اگر بے ہوش ہوگا تو سمجھے واقعی مرید ہوا اور اس کی روح اللہ تعالیٰ کی طرف چلی گئی۔ تو روایت میں کیا لکھا ہوا ہے؟ روایت میں لکھا ہوا ہے کہ ایسا ہوتے ہی ساری کائنات شاہ دلاور کے حق میں رائی کا دانہ بن گئی جو ہتھیلی میں۔ رائی ایک چھوٹی سی چیز ہے، آپ اور ہم سبھی جانتے ہیں، اور وہ چھوٹی سی چیز اتنی ہے کہ آپ کے ہتھیلی کے بالکل ایک معمولی مقام پہ آ جاتی ہے، اور آپ اس رائی کے دانے کو الٹ پلٹ کے دیکھ سکتے ہیں ساری کائنات کو۔ تو ساری کائنات شاہ دلاور کے حق میں رائی کا دانہ ہو گئے اور وہ دیکھ رہے ہیں۔ بھئی یہ کام، یہ صفت تو اللہ کی ہے، اللہ میاں اوپر بیٹھے ہیں، ساری کائنات کو دیکھ رہے ہیں۔ تو جب کوئی اللہ کا بندہ اللہ میں فنا ہو جاتا ہے تو ساری کائنات اس کے سامنے یہ ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح سے آپ نے دیکھا کہ مہدی علیہ السلام نے شاہ دلاور کو جو تلقین کیا، ہمارے پاس جو الفاظ ہیں تربیت کرنا، تلقین کرنا، مرید کرنے کے الفاظ نہیں ہیں ہمارے لٹریچر میں، تلقین اور تربیت کے الفاظ ہیں۔ جب آپ نے دم ذکر دیا تو نتیجہ یہ ہوا کہ آپ کی دنیا ترک ہو گئی، وجود ظاہر ترک ہو گیا، آپ اللہ سے وابستہ ہو گئے۔ تو بہر صورت مہدی علیہ السلام نے فیضان ولایت مصطفیٰ کو کس طرح سے تقسیم کیا، ان تمام مثالوں سے ہماری سمجھ میں آتا ہے۔ اور یہی تمام چیزیں ہم کو اپنے سامنے رکھ کر کے کوشش کرنا چاہیے کہ مہدویت کا مشن کیا ہے وہ ہم سمجھیں اور اس پر عمل کریں۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ، جب تو نے اپنے عین فضل و کرم سے ہم کو مہدوی گروہ میں پیدا کیا اور یہ ہم کو راستہ بتایا، ایسا راستہ جو دنیا کے ترک کا ہے اور تیری وابستگی کا راستہ ہے، اے اللہ تو ہم کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم صحیح معنوں میں تیرے بن جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔